मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक मिसाल देके बस आगे चलता हूं, मैं असल बयान की तरफ आता हूं, यानी असल बयान से हटता हूं, असल बयान की तरफ आता हूं। तो देखो, लोग ये कहते हैं कि इतने बच्चे उनको पालेंगे कैसे, हम उनकी तरबियत नहीं हो पाएगी। अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में औलाद को गिफ्ट कहा है। क्या कहा है? बोलो, गिफ्ट। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट देता हूं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट दे देता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप लोग मेरे पास गिफ्ट लेके आ रहे हो, मिसाल वही देना जो अच्छी हो। मेरे पास गिफ्ट लेके आ रहे हो, एक लिफाफे में $1000, दूसरे में $10,000, बल्कि मिसाल जब देनी है तो अच्छी तो $1 करोड़। कौन सा दे रहे हो? एक लिफाफे में डॉलर रखने के लिए लिफाफे, खैर बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है इन पैसों को संभालने की। कोई साहब सूट लेकर आ गए व्हाइट, ये लो भाई। एक साहब शूज लेकर, अबे भाई मेरे पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है इनको संभालने की, इसलिए मैं नहीं ले रहा। दुनिया में ऐसा कोई देखा आपने? गिफ्ट मेरे भाई जितना हो लिया जाता है, क्योंकि गिफ्ट है, पेनल्टी नहीं है। हां, लेने के बाद प्लानिंग की जाती है, यार इतना पैसा इकट्ठा हो गया, क्या करें, कितना सदका करना है, बहरिया टाउन में मजीद कितने प्लॉट लेने हैं, गाड़ी कौन सी चेंज करनी है, ये वाली छोड़ दो, पुराना मॉडल हो गया, नई वाली ले लेते हैं, मुर्गियां दोबारा मजीद खरीद लें, शादियां तो कर नहीं सकते अब, ये कर लें वो कर लें, बच्चों को और अच्छे स्कूल में डाल दें, वगैरह वगैरह। क्योंकि खपाने के लिए बहुत जगह मेरे भाई। कभी दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जिसको आपने गिफ्ट दिया और क्या यार रखने की जगह नहीं है, वो कहेगा ले आ भाई जगह बना लूंगा, मैं सदका कर दूंगा यार। ये दुनिया में अंग्रेजों ने हमें डाल दिया हमाकत पे। उन्होंने बोला औलाद गिफ्ट नहीं है बल्कि बोझ है। यकीनन है, गोरों के लिए है बोझ, अंग्रेजों के लिए औलाद बोझ है, क्योंकि उनके यहां बच्चे मां बाप को नहीं पालते, तभी तो वो कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं वो, उनके यहां बोझ है। तो पता है हमारे किसी काम की नहीं है। औलाद के राइट्स मां बाप के राइट्स से ज्यादा है। पता है मरे हुए होंगे, पता नहीं जनाजे में भी आएगा कि नहीं आएगा, कुछ आते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई वो तौहीद परस्त थोड़ी है, वो कलमा गो थोड़ी, हम कलमा गो हैं। तो गिफ्ट लेने में प्लानिंग नहीं की जाती है, लेने के बाद प्लानिंग की जाती है। तो औलाद जब अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, आने दो, फिर क्या है भाई। और यार देखो, गिफ्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गिफ्ट। एक गिफ्ट होता है मैं आपको दूं, लोग कहते हैं मेरे बाप का गिफ्ट है संभाल के रखूंगा, मेरे पीरो मुर्शिद का तोहफा है संभाल के रखूंगा, क्या ख्याल है? वो तो संभाल के रखा जाता है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम को किसी उनके पठान शागिर्द ने 10 रुपए गिफ्ट में दिए, बहुत गरीब था। हजरत ने उसको प्लास्टिक कोटिंग करा के रख लिया। यार एक गरीब आदमी ने गिफ्ट दिया है, कितनी मोहब्बत से, वो 10 रुपए उनके लिए क्या हैसियत उसकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फरमाया कि मैंने उसको रख लिया, इतनी मोहब्बत से दिया। तो गिफ्ट की कदर जब की जाती है, देने वाला जब आपकी नजर में उसकी कदर हो। गिफ्ट देने वाले की अगर कदर आपके दिल में है तो आप उसके तोहफे की, बोलो, कदर करोगे, चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो। देखो बकरीद में हम गोश्त क्यों खाते हैं? बकरीद में अल्लाह ने 4 दिन रोजे रखना हराम कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या ख्याल है भाई साहब? क्यों? अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें गिफ्ट में गोश्त दे रहा हूं, ये जानवर तुमने काटा किसके लिए? बोलो, अल्लाह के लिए, मेरे हवाले कर दिया, मैं इसका मालिक। अब मैंने तुम्हें कहा खाओ, मेरी तरफ से क्या है? दावत। तो क्या मतलब, ये आम दिनों में जो हम बकरे खाते हैं ये अल्लाह के अलावा कोई और खिलाता है हमें? हैं? आप लोग बोलते ही नहीं हो यार, मजा ही नहीं आ रहा। आम दिनों में हम जो बकरे खाते हैं ये क्या जापान के साइंसदानों ने पैदा किए हैं? ये भी तो अल्लाह ने पैदा किए हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा रोजा रखो, ज्यादा बेहतर है, शाम को इफ्तारी में खा लेना, दिन में क्या रखो, रोजा। लेकिन बकरीद में अल्लाह ने 4 दिन, 3 दिन कुर्बानी के, चौथा दिन भी रोजे को हराम कर दिया। क्यों हराम कर दिया? इसको स्पेशली अल्लाह अपना गिफ्ट कहता है कि बकरीद का गोश्त ये मेरी तरफ से तोहफा है, गिफ्ट है, मेरी तरफ से जियाफत है। तभी सही हदीस में आता है अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, खाने पीने के अय्याम है ये। इस्लाम में सिर्फ 4 दिन ही है खाने पीने के, बाकी सारे रोजे के हैं। एक 5 दिन, एक ईद का और एक 4 दिन बकरीद के।
جن میں 3 قربانی کی، ایک ایام تشریق. 5 دن ہی ہے اسلام میں کھانے پینے کے، باقی سارا سال کم کھاؤ گے ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے ثواب ملے گا. تو یہ کیوں اللہ نے بقرعید میں حرام کر دیا؟ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے ضیافت ہے. اب گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں، لیکن اس گوشت کی نسبت کدھر کو ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اب اس کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ گئی. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کہیں گے یہ کیا بات ہے، میں دعوت کر رہا ہوں، تم روزہ اپنے دوست کے ولیمے میں گئے، دوپہر کو بلایا اور آپ کھا نہیں رہے، میرا روزہ ہے. وہ کہے گا یار میں نے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا آج میرا ولیمہ ہے، کسی اور دن نہیں روزہ رکھ سکتے تھے. غصہ آئے گا نا اس کو، جس طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اولاد، ہر نعمت اللہ کا گفٹ ہے، لیکن اولاد کو اسپیشلی اللہ نے اپنا گفٹ بولو قرار دیا. یہب لمن ہبا کرتا ہوں، ہبا گفٹ. تو جو اللہ کا گفٹ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہو بچے 2 ہی اچھے، واہ کمال ہو گیا. یہ گورے نے آپ کی کھوپڑی کیا کر دی ہے؟ خراب، کیونکہ اس کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے. ان کے لیے واقعی وہ پینلٹی ہے، عذاب جان ہے. ہمارے لیے عذاب نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ کے گفٹ کو بھی گفٹ سمجھو. اور گفٹ پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا اسے انسان بوجھ نہیں سمجھتا، کیونکہ گفٹ اگر ایسا ہے کہ اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کم ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے، وہ عذاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو ایک شخص بائک دے کے جائے جس کی ٹینکی بہت بڑی ہو، بہت مہنگی بائک ہو، آپ غریب آدمی ہو، اور بائک ایسی ہو کہ اس میں انجن آئل کا ٹھیک ٹھاک خرچہ، آپ کی پوری سیلری اس میں خرچ ہو جائے، اور ٹھیک ٹھاک مہنگا پیٹرول ڈلتا ہے اس میں، آپ کی تنخواہ اتنی ہے نہیں، تو آپ گفٹ دینے والے کو کیا کہو گے؟ بولو گے بھائی میں یہ کسی اور کو پہنا دوں گا، میں نہیں رکھوں گا. وہ کہے گا نہیں، آپ کو کسی کو پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، تیرا باپ بھی چلائے گا اس کو. تو یہ گفٹ دینے والے کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا کہ بھائی تو غریب آدمی کو گفٹ دے رہا ہے اور اس گفٹ کو کسی اور کو گفٹ دینے کی، بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا، اور کہہ رہا ہے تو ہی چلائے گا اس کو. تو کم وقت جب تو نے اس کو اتنا مہنگا گفٹ دیا کہ اس میں ڈیزل، پیٹرول اور انجن آئل اور اس کی سروس اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہے، تو یا تو اس کی تنخواہ بڑھوا یا اس کے خرچے بھی دے، بائک کی جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ سمیت دے، اس کی ٹیوننگ، اس کی سروس، اس کی پیٹرول، وہ سارا تیرے پیٹرول پمپ سے ہوگا، پھر تو ہم اس کو گفٹ مانیں گے. ادروائز یہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب ہے. اللہ اولاد کو گفٹ قرار دیتا ہے، مالداروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. یہ عجیب بات ہے، اللہ غریب کو اولاد دے اور کہے میرا گفٹ ہے، میرا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ کہ 2 بکرے کاٹ، گنجائش نہیں ہے تو ویسی کھانا کھلا دے لوگوں کو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خرچے اس کے آؤٹ پٹ سے زیادہ ہیں، تو یہ گفٹ نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. تو پھر یہ قرآن غلط ہو جائے گا میرے بھائی، پھر تو قرآن غلط ہو جائے گا، معاذ اللہ اللہ غلط ہو جائے گا. اللہ کہے گا اللہ تو غریب کو بچہ دے رہا ہے لیکن مہنگائی کے دور میں دے رہا ہے تو اس کو، اور پھر اس غریب کا اتنا خرچہ کرا رہے ہیں اس بچے کے اوپر اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ایکسپینسز اس کی انکم سے زیادہ ہیں. تو پھر یہ یا تو گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے، یا تیرا مطلب پھر کچھ اور ہے. تو اللہ کہے گا میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے، میرا مطلب گفٹ کا گفٹ ہی ہوتا ہے، تحفے کا تحفہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ایکسپینسز جب عذاب جان بنتے، جب میں ایکسپینسز کا کی ذمہ داری لیے بغیر یہ گفٹ دیتا، میں یہ گاڑی اور بائک اس کو دے رہا ہوں، یہ کمپنی دے رہی ہے، اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ کمپنی کے ذمہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، اولاد مت قتل کرو، نہ روکو، اس لیے کہ ہم بھی اس کو روزی دیں گے، اس کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کسی لبرل سیکولر کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے. جمعہ پڑھنے آتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اپنی عقل کا علاج کراؤ. کیونکہ جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ پیسے ملتے ہیں یہاں پہ. کیا ملتا ہے بھائی یہاں پہ؟ پسینے کے علاوہ فی الحال کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے آتے ہو، اللہ نے بولا ہے بھائی. جب اللہ کی بات پہ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہو اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہو، تو جس اللہ نے جمعے کو فرض قرار دیا ہے اسی اللہ نے بولا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو مت روکو. تو وہاں اللہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہو سکتا ہے اللہ وہاں غلط بول رہا ہو، یہاں ٹھیک بول رہا ہو، یا تو میرے بھائی اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط بول رہے ہیں، تو پھر ہر جگہ غلط بول رہا ہے وہ. پھر جمعہ بھی چھوڑ دو آپ. سیکولر لبرل لوگ، ایتھیسٹ لوگ، وہ جمعہ نہیں پڑھتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ مندر جاتے ہیں، نہ چرچ جاتے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. وہ ایک طرف ہو گئے. ہم عجیب ہے یار، اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ہر چیز پھر ہم نے اسباب پہ ڈالی ہوئی ہے. اسباب اختیار کرنا فرض ہے، لیکن جب شریعت کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ رسول کے مقابلے میں آئیں گے، تو بھائی پھر کون ہے؟ اللہ پہلے ہے، پھر اللہ پہلے بھائی صاحب.
اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ غربت کے خوف سے آپ نسل نہیں روک سکتے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. نا 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 نا, یہ سیکولر لبرل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, مسلم کو یہ سوچنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو لوگ جلتے, ہر جس کی دماغ میں منفیت ہو نا, پازیٹیوٹی نہ ہو, وہ ہر چیز کو الٹا لے کے جائے گا. میں خود بھگتا ہوا ہوں یہ. میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری کیا حالت تھی, بچوں میں بچے پیدا کیے جا رہا تھا, لوگوں نے کہا تم اپنی انکم تو دیکھو مفتی صاحب, کھلانے والا اللہ ہے. اب جب اللہ کھلا رہا ہے تو ابے ان مولویوں کے پاس چندے کا پیسہ آ رہا ہے, خدا کی قسم نہیں آ رہا, 1 روپے حرام ہے مجھ پہ چندے کا. میں روزانہ میرے گھر والوں سے پوچھو, بیٹھ کے کیلکولیشن ہی کرتا رہتا ہوں کہ زکات کی رقم میری رقم میں مکس نہ ہو جائے. یہ فلاں کل کتنی بڑی رقموں کا حساب لے کے روزانہ وصیت اپڈیٹ کرتا ہوں, روزانہ ڈیلی, کہ میں مر گیا تو لاکر سے پیسے نکلے تو فلاں فلاں کے ہیں, یہ میرے اس میں اتنے باقی فلاں کے ہیں, 1 روپے مکس نہ ہو جائے. اس پہ کئی گواہ ہیں میرے پاس, اور اکیلا نہیں چھوڑا ہوا, 3 4 بندوں کو کے پاس وہ سسٹم ہے, نظام وصیت کی بھی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب منفی سوچو تو پھر مثبت سوچو تو آپ بولو گے یار مفتی طارق مسعود بولتا تھا نکاح بھی کرو, اولاد بھی پیدا کرو, کھلانے والا کون ہے, اللہ, اور اس نے اللہ پہ توکل کیا, عمل کیا, سارے ماشاءاللہ بچے فٹ فاٹ زندہ, میں بھی زندہ. کتنے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی, صرف اسی برکت سے نہیں مرا میں کہ اللہ نے کہا یہ مر گیا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے. مرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی مر سکتے ہیں, لیکن اب تک تو بچ گئے نا. نہ بھوک سے مرے الحمدللہ, نہ کسی اور طرح سے مرے. اب کوئی مار دے تو الگ بات ہے یہ سن کے. تو اور اپنے ساتھ کے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا, بچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی. اب ہمارے جو دوست ہیں جن کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں, بیچارے کی محدود آمدن ہے, بچے بھی پیدا ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی کرتی ہیں, ان کے بھی بچے ہو گئے, اور بیچارہ پیسے والا سوچتا رہے گا ایکچولی ابھی آمدن اتنی ہے تو ایکچولی اس میں اتنے ہو سکتے ہیں, ایکچولی وہ ایکچولی کرتے کرتے بڈھا, 1000 گز کا بنگلہ, پھر وہ کہے گا اب ایکچولی کا ٹائم نکل گیا. تو توکل پیدا کرو, اللہ چہروں پہ رونق لے کر آئے گا. ہر وقت یہ جو منہ خراب ہے نا ہمارا,